اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ ہر وہ بندہ آمین کہنے کی زحمت کرے جسے میرے اللہ نے آمین کہنے کی طاقت سے نوازا ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس مشکل ترین وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما، اور تمام تر دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ پنکھا بند نہیں ہو سکتا، یہ پنکھا اوپر والا بند کروا دیں۔ سامعین گرامی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اور آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے اپنے خاندان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ تمام عزاداران کے سامنے ہیں۔ عزت بھری فرش ادا مجھ سے پہلے جاری تھی، اور جتنے مجھ سے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کر کے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا جلوس کی صورت میں، یہ جیسے بھی کر کے۔ سامعین گرامی جنت البقیع کی تہدیم کے سلسلے میں اس حوالے سے مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے، اور پھر ایسے موقع پہ مجلس اعزاء منعقد کی گئی ہے کہ جہاں اب اگلے دن ہی وہ منحوس تاریخ آ گئی جس دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار رسالت پناہ کے دشمنوں نے ان کی اولاد سے بغض کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا پہ یہ ظاہر کیا کہ چلیں اہل بیت اطہار نہیں تو کیا ہو گیا، ان کی دشمنی کے لیے ان کی قبریں تو موجود ہیں۔ ضرب بے شمار احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، باخدا میں اس حالت میں بھی نہیں، مولا جانتے ہیں میں
بادشاہوں کا ذکر ہے، میں اس قابل بھی نہیں کہ میں بیٹھ کے بات کر سکوں، رونگٹا کھڑا ہوتا ہے جس وقت مظلوم کے ممبر پہ ہوتا ہوں، لیکن اب حالت ایسی ہے کہ حالت ہی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے بات کی جاتی، تو اس گستاخی کو معاف کیجیے گا، یہ بہت بڑے لوگوں کے بیٹھنے والا مقام ہے، میں گناہ گار یہاں پہ ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن جو بھی ہے اسے قبول کیجیے گا۔ ثبوت تو دے دیا تم نے اہل بیت اطہار کے روزوں کو مسمار کر کے، لیکن تم یہ بھول گئے کہ خالق کھلے لفظوں میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم کچھ خاص لوگوں کو بیچ میں سے دفع نہ کرتے تو آج یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے عبادت گاہیں ڈھہ چکی ہوتیں یا ڈھا دی جاتیں۔ یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم نے کچھ خاص لوگوں کو بیچ میں سے ہٹایا اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں ابھی تک محفوظ ہیں، اور پھر مفسرین کی اپنی اصطلاحیں ہیں اور وہ بات کو آگے لے کر چل پڑے۔ میں پہلا اہل زبان مجمع میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سامعین گرامی، یہاں سے مفسرین نے بھی سوال اٹھا دیا، لیکن علی عباس عسکری پاکستان کے ایک کونے سے چل کے دوسرے کونے میں آ کر ان مسلمانوں سے صرف اور صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ مشرکوں کے عبادت خانوں کو گرتا ہوا اچھا نہیں سمجھتا تو رسول اکرم کے بچوں کے روزوں کو گرتا ہوا اچھا محسوس کرے گا۔ سوال آپ سے ہے، ممبر پہ اکثر بات اس حوالے سے کرتا ہوں کہ صرف شیعہ سے بات ہی نہ ہو بلکہ جو دوسرے مکاتب فکر کے بندے آ رہے ہیں ان تک بھی ایک میسج پہنچے، اور محبتیں بانٹنے والا زمانہ ہے، کسی کو گالی دینے والا زمانہ ویسے بھی کوئی بھی نہیں، یہ بےہودگی ہوتی ہے اور یہ بالکل ہی ناقابل برداشت زمانہ ہے۔ تم نے قبروں سے دشمنی کر دی اور تم نے اپنا اصل بتا دیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کیسا اپنا ذہن رکھتے ہو، لیکن تم یہ بھول گئے کہ وہاں پہ ہستی کون کون سی دفن ہے۔ جاتے ہیں آپ لوگ کربلا، انشاءاللہ جاتے رہیں گے، یہ روزے بنائے کیوں جاتے ہیں، یہ قبریں سجائی کیوں جاتی ہیں، ذرا اس کا فلسفہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ میرے آقا کے اپنے بیٹے نام ابراہیم، والدہ کا نام ماریہ قبطیہ، یہی سم تھنگ کوئی عمر تھی جو امام حسین علیہ السلام کی عمر تھی، اس میں شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے شہزادے کی قبر بنائی، کچھ دن کے بعد آ کے دیکھا تو قبر میں سوراخ ہو گیا تھا، اب صاحب کو حکم کر کے میرے آقا نے اوپر پانی ڈلوایا اور قبر پکی کروا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد قبر کو مزید مرمت کروا کے میرے آقا نے اپنے ہی بیٹے کی قبر کو باقاعدہ طور پہ تعمیر کروا دیا۔ اب سامعین گرامی، جس وقت یہ تعمیر ہو رہی تھی تو پاس کھڑے ہوئے کسی نے سوال کر دیا کہ آقا یہ جو آپ قبر کو باہر سے تعمیر کروا رہے ہیں، کیا اندر قبر کے بیچ میں سونے والے کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جواب وہ ہستی دے رہی ہے جس سے خطیب منبر سلولی نے بولنے کے آداب سیکھیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، باہر سے قبر تعمیر کرنے پہ اندر والے کو فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم اس کے رشتہ داروں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچے گی۔ داد لینے نہیں آیا سامعین گرامی، اور داد کی کمی ہے بھی نہیں، بس ایک بار اگر نعرہ لگا دوں تو اس پہ جواب دے دیجئے گا تاکہ آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو جائے۔ سامعین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کا روزہ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ہوتی؟ ارے کسی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو یا نہ ہو، کیا رسول اکرم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زمانے نے کیا سمجھا کہ یہ کربلا والے ان سونے کے دروازوں کے محتاج ہیں، یا امام رضا علیہ السلام کسی سونے کے گنبد کے محتاج ہیں؟ بلکہ کربلا کی بڑی شان ہے، اور بڑی شان ہے کربلا والوں کی، لیکن جنت البقیع میں وہ ہستیاں دفن ہیں جن سے جا کر ہر شب جمعہ کربلا والے بھی اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ یہ جتنے جوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں ایک جملہ اللہ کرے میں کہہ رہا ہوں تو میں سمجھا بھی سکوں۔ یاد رکھے زمانہ سوشل کی، پہلا جملہ میں کہہ رہا ہوں اور پہلے جملے پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی تائید چاہیے، ورنہ میں صرف پیغام پہنچانے آیا تھا۔ یاد رکھے زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کائنات سمٹ کی موبائل کی صورت میں ہر انسان کی ہتھیلی میں سامعین گرامی آ گئی ہے۔ یاد رکھے یہ زمانہ
روز آپ لوگوں کو اطلاعیں اور خبریں ملتی ہیں. آج کربلا میں نواب کربلا کے حرم پہ کسی بیمار کو آنکھیں مل گئیں, کسی نابینا کی آنکھوں کو شفا مل گئی, کسی معذور کو ٹانگیں مل گئیں, کسی معذور کا علاج ہو گیا. جناب ابو الفضل العباس کی قبر سے کوئی معذور آیا تھا اور اپنے پاؤں پہ چل کے گیا. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ گنگا آیا تھا اور قوت گویائی لے کر واپس گیا. زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا, یہ تو جناب سیدہ کے لاڈلے ہیں جو کسی کو آنکھیں دے رہے ہیں, کسی کو زبان بخش رہے ہیں, کسی معذور کو اس کے پاؤں پہ چلا کے گھر واپس بھیج رہے ہیں. عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, یہ کرامات اور معجزے تو جناب سیدہ کے فرزند فرما رہے ہیں, ورنہ خدا کی قسم اگر ہمیں جنت البقیع میں کھڑے ہونے دو تو ہم مردے زندہ کرا کے گھر واپس آئیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نہ رہے. حیدری سامعین گرامی, معذرت کے ساتھ اب اس مضمون میں طول اتنا ہے, جو بندہ انہدام جنت البقیع کے احتجاج میں شریک نہیں ہوتا, اسے کوئی حق نہیں کہ وہ 1400 سال بعد کربلا کے ظلم کے خلاف بھی احتجاج کرے. حیرت ہے نا, آپ 1400 سال پہلے کے ظلم کے خلاف تو احتجاج کر رہے ہیں, اور جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ کی زبان ہی نہیں چل رہی. اور انسان کب تک چھپ کے بیٹھے گا؟ میں تو کہتا ہوں ایک بار میرے آقا تشریف لائیں, ایک بار میرے منتقم سرکار تشریف لائیں. زمانے والوں, تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے ہیں. سرکار ہم تو صرف آواز ہی بلند کر سکتے ہیں, ہمارا تو ایک احتجاجی وسیع صاحب ریکارڈ ہو سکتا ہے. اصل منتقم تو میرے آقا کی ذات ہے, جنہوں نے آنا ہے اور آ کر قاتلان حسین سے سب سے پہلے انتقام لینا ہے. اور ہم اپنے امام کو اتنے اعتماد سے بلاتے ہی اس لیے, ہماری خوشی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے امام نے آنا ہے. ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین علیہ السلام کا قاتل نہیں ہے. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن تاریخ کہتی ہے میرے آقا تشریف لائیں گے تو ہوگا کیا؟ اٹھے گا شور, 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو. میرے بزرگ دعا فرمائیں گے, طالب علمانہ گفتگو ہے. چوتھا مصرع علی عباس عسکری کے قد سے بڑا ہے. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو. برس, ایک تلمی آ رہی ہے چوتھے مصرے میں, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. مصرع صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے, مزار سے میرے محترم, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے. چھوڑو بھائی, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے. سامعین گرامی میں داد نہیں مانگ رہا, مجھے صرف دیکھیے ایسے کہ میں اگلی مجلس بھولوں نہیں, مجھے یاد رہ جائے. صرف اپنے چہروں پر اتنا اطمینان رکھیے. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. جو ڈر گیا وہ رہنے دے, زندگی سرکار غازی کی امانت ہے, جب تک انہوں نے چاہنا ہے جینا ہی جینا ہے, اور میرے مولا کا نام بلند کرنا ہی کرنا ہے. اب ایک دشمن علی دوسرے دشمن علی سے پوچھے گا کہ کیوں بھاگیں, کس لیے بھاگیں, یا بھاگ کے کہاں جائیں؟ تو اب جو دشمن علی کو جواب دے رہا ہے وہ میں سنا کر آپ کے چہروں پہ دیکھوں گا کہ کہاں کہاں مصرے نے کیسا کیسا اثر کیا. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. ارے بھاگنا بنتا ہے, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, باہر دیکھو, قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا, در خیبر اکھاڑنے والا. سبحان اللہ. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا, در خیبر وہ آ گیا, در خیبر اکھاڑنے والا. بلکہ بات ذرا سی آگے چلاتے ہیں, جب میرے آقا تشریف لائیں گے تو ہوگا کیا؟ حضور بطور خاص سماعت فرمائیے گا. مصرع وہ جب آئے گا, وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے.
سامعین گرامی، میں 2015 سے کراچی آ رہا ہوں اور پہلی نوکری بھی میں نے اسی بارگاہ میں کی تھی، شب رنج و علم الذوالفقار کے زیر اہتمام جو ہوتی ہے۔ میں پہلی بار کراچی میں دیکھ رہا ہوں بندے نیند بھی پوری کر رہے ہیں اور بندے مجلس بھی سن رہے ہیں۔ وہ جب آئے گا، مصرع قبول کیجئے، تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک والی نجف کی ذات ضامن ہے۔ ایک بندہ کہہ دے علی عباس عسکری میں نے مصرع سمجھا ہے، مجھے بات کا لطف نہیں آیا، مولا کی قسم میں معذرت کر کے جاؤں گا کہ میں اسلام آباد سے یہاں پہ آیا اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا وقت برباد کیا، اس سے زیادہ گنجائش میرے یہاں ہے ہی نہیں۔ دوسرا مصرع آسمان سے زیادہ وزنی ہے، میرے قد سے بڑی بات ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے جو مشکل بات پہ میرے بھائی۔ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، مصرع ہے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے۔ واحد نام میرے مولا علی کا ہے جو دنیا میں جہاں بھی جیسے بھی اٹھائیں، اٹھانے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ اگر شرمانا ہے تو پھر میرے مولا کا نام اٹھانے کا فائدہ کیا؟ اب چوتھا مصرع سنیے گا۔ سامعین گرامی، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے، آپ مجھے دیکھیے گا، بھید کھل جائیں گے سب دین کے، بس مجھے دیکھیے، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے۔ آپ یہاں کی جگہ بھی توجہ اگر میری گفتگو پہ دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، مجھے دیکھیے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، مصرع رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے۔ سر اٹھائے وہ بندہ جو مجلس میں حاضر ہے، وہ جگر اللہ بہت شکریہ جناب، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے۔ انکل جی شاعری میرے محترم بزرگ نام ہے، معذرت چاہتا ہوں کراچی میں انکل کہنے کا رواج نہیں ہے، بھیا ہی کہا جاتا ہے، لیکن ہم پنجاب کے لے ہوئے ہیں، محسوس نہ کیجئے گا۔ میرے محترم سامعین گرامی، شاعری نام ہے تلمیح کا، استعارے کا، کنائے کا۔ اہل زبان مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور با خدا با خدا با خدا، اگر یہ بات یہاں بھی نہ سنی گئی، با خدا خوش آمد والی بات نہیں، مظلوم کے ممبر پہ بیٹھوں کوئی بڑی بات نہیں، مجمع ہی نہیں ہے، پورے پنجاب میں اور جگہ ہی نہیں ہے جہاں جا کر ان باتوں کی دعا لی جائے۔ اگر یہ مجمع ان باتوں کو قبول نہ کرے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے، کم از کم جو بندہ آپ بول چکا اس کی مجبوری ہے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے۔ تو علی عباس عسکری مصرع پڑھ رہا ہے، یا علی، کون؟ میرے امام زمانہ علیہ السلام، یا علی، ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا۔ یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بھی۔ سامعین گرامی، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ حرب و ضرب سے وہ سارا طور طریقہ اور طرز ملا دی گئی اہل بیت کی جو عربستان والوں میں رائج تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ انشاءاللہ میرے مولا آپ تمام کی آنکھوں کو میرے مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائیں۔ آپ یہ چیز باخدا دیکھیے گا، یہی کلیہ ہے۔ میں ممبر پہ پتہ نہیں کتنے زاویوں سے اس بات کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا کو تلوار سے ہراتی ہے، میرے مولا علی علیہ السلام کی اولاد دنیا کو کردار سے ہراتی تھی۔ آپ سنتے نہیں آ رہے، زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔
دنیا تلوار بزدل لوگ سب سے پہلے تلوار اٹھاتے ہیں سامعین گرامی. گالی وہ بندہ دیتا ہے جس کے پاس اور بات کرنے کے لیے کوئی لفظ نہ ہو. دنیا تلوار سے لڑتی تھی، میرے مولا کی اولاد قلم سے لڑتی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی، میرے مولا کی اولاد کردار سے لڑتی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی، میرے مولا کی اولاد گفتار سے لڑتی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی، میرے مولا کی اولاد اخلاق سے لڑتی تھی. 9 لاکھ کا لشکر تلوار سے لڑ رہا تھا اور خطیب منبر سلونی کا پوتا مسکرا کے انہیں شکست دے کے چلا گیا. اب یہاں سے بات دوسری طرف چلی جائے گی اور مجھے وہاں جانا نہیں ہے، لیکن مجھے انہوں نے پرزور کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس چیز کو سامعین گرامی سمیٹ سکوں. یہاں لڑنے کا طریقہ اور تھا، وہاں اور تھا. شہید محسن نقوی، شہید اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، ان کے فرزند جناب عقیل محسن نقوی صاحب کراچی میں میرے خیال سے شاید کم آتے ہیں یا بہت زیادہ، مجھے ان کا نہیں پتا. پنجاب میں ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں. 2 مصرے میں آپ کو ان کے سنا رہا ہوں اور خدا کی قسم انتہا کر گئے. یہ صلح امام حسن کو لے کر فرما گئے تھے، قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کرے. اچھا اب یہ چیز بھی آگے جنت البقیع سے مل گئی. میرے امام حسن علیہ السلام کی بھی قبر وہاں پہ ہے، میرے امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی قبر. ایک پوری فہرست ہے کہ وہاں پر کون کون سی شخصیت دفن ہے اور کیوں گرایا گیا. یہاں پہ دشمنی کیا تھی؟ اور صرف قبریں نہیں گرائی گئیں بلکہ ہر وہ عمارت مسمار کی گئی جو ان ہستیوں سے منسوب تھی. اور یہ جتنے لبرل اور ایتھسٹ لوگ ہیں، یہ ذرا کانوں کے دریچے ذہن کے کھولیں اور اس شیکسپیئر کے جملے کا وزن کریں. شیعہ گھر کا بندہ نہیں کہہ رہا. یہ شیکسپیئر ایسے تو نہیں کہہ گیا تھا کہ اگر کسی قوم کی حالت دیکھنی ہے تو قوم کی حالتوں کا اندازہ ان کی مذہبی عمارتوں سے لگا کے دیکھنا، کہ ان کی مذہبی عمارتوں کی حالت کیسی ہے تمہیں پتہ چل جائے گا ان کی قوم کی حالت کیسی ہے. خدا کی قسم اسی وجہ سے ہمارے پنجاب میں باخدا اس بات پہ زور دیا جاتا ہے اپنا گھر صحیح ہے یا نہیں ہے، بارگاہ اچھا تعمیر کروانا ہے. اپنے گھر میں اچھا بچھانے کا ہے یا نہیں ہے، مسجد اچھی تعمیر کروانی ہے. سامعین گرامی، یہ صلح امام حسن باخدا، بلکہ یہاں پر بھی خدا کی قسم میں پچھلے سال بھی آیا تھا 15 رمضان المبارک کے جشن میں، اور یہ بات پتہ نہیں ہو سکی یا نہ ہو سکی. تعصب کی انتہا پھیلا دی گئی کہ بادشاہ امن تھے. بادشاہ امن تھے تو کیا لڑنا نہیں جانتے تھے؟ دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم زمانے کے اس تعصب پہ. اس بادشاہ کے بارے میں زمانہ قیاس آرائی کرتا ہے کہ انہیں لڑنا نہیں آتا تھا جس بادشاہ سے عباس علمدار نے لڑنے کے ہنر سیکھے ہیں. سامعین گرامی، بات کر کے قلم سے شکست دینے کا رواج امام حسن علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا. اور آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن، پوری تاریخ کربلا کھنگال کے دیکھیے گا، جو شہید میدان میں گیا اس نے رجز میں ہی بات تمام کی ہے، تلوار چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. ویسے تو ان کا کلچر تھا، وہ عربستان والے تلوار چلانے سے پہلے جا کے رجز بیان کرتے تھے جس میں اپنا انٹروڈکشن بھی ہوتا تھا اور دشمن بھی پریشرائز ہو جاتا تھا. اس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے کہ یہ اب آ کون رہا ہے. مولا علی علیہ السلام کی اولاد اسی بات میں ہی جنگ جیت جاتی تھی. بلکہ آپ مولا علی علیہ السلام میرے آقا کی اولاد پہ بات کریں تو کیا کریں. عابس شاکری امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہیں جن کا نام ہے عابس شاکری، قبیلے کے سردار، اور اتنے بڑے پہلوان، اتنے بڑے رئیس، اتنے بڑے نواب، اتنے بڑے جنگجو کہ جب کوئی عام جونیئر جنگجو میدان جنگ میں جاتا تھا تو اپنی تلوار پر عابس شاکری کا نام کندہ کرواتا تھا تاکہ اسے میدان حرب و ضرب میں فتح نصیب ہو. وہ عابس شاکری 2 محرم مولا حسین علیہ السلام کو ملے اور 10 محرم میرے مولا سے اجازت لے کر میدان جنگ میں گئے. اب میدان جنگ میں گئے، 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے خود گھوڑے پہ ہیں اور رئیس آدمی تھے، اپنا غلام ساتھ پیدل چل رہے اور چلتے چلتے غلام قریب آ گیا. اب غلام سے جہاں رجز بیان کرنے کا موقع آیا وہاں خود خاموش رہے. آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ علی کے بچے جنگ جیت لیتے تھے، لیکن وہاں جانا بہت دور کی بات ہے. پہلے ان کے ہاں نوکروں کا معیار دیکھیں کہ نوکر کس منزلت پہ فائز ہیں. خود خاموش رہے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں آگے بڑھ 2 قدم، میرے گھوڑے سے آگے کھڑا ہو اور میرا تعارف کرا. وہ غلام آگے بڑھا، اس نے کہا کوفیوں، شامیوں،
میں سمجھتا ہوں بندہ مجلس میں بے حضور ہے سامعین، جو سن کے سمجھ کے لطف نہیں لے سکتا یا مسکرا بھی نہیں سکتا. وہ غلام آگے بڑھا، اس نے کہا کوفی و شامیوں یاد رکھنا، اسے عام نہ سمجھنا، اس کا نام عابس ہے، یہ شاکری قبیلے کا سردار ہے، یہ بہت بڑا جنگجو ہے، یہ حسین ابن علی کا تابعدار ہے، اسے لڑنے کی کبھی غلطی نہ کرنا، تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گے یہ اتنا بڑا جنگجو ہے. بھائی جان جملے کا لطف لیجئے گا، آسمان سے وزنی جملہ ہے. غلام رجز بیان کر رہا تھا عابس شاکری کی، خیمے سے نواب کربلا کی آواز آئی عابس، مڑ کے فرمایا جی مولا. عابس رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ ہاتھ مانگ کے کہتا ہے مولا میری مجبوری ہے، میں آپ کے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے نہ رہے حیدری، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نہ رہے حیدری، بآواز بلند صلوات اللہ. ارے مولا میں سبحان اللہ مولا میں آپ کے دشمن سے کلام نہیں کرنا چاہتا. اور یہی رجز جس میں بتانا پڑتا تھا، کام کیا ہوتا تھا سامعین گرامی؟ اتنا سا کام تھا، بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، با خدا یہ ہاتھ نہ اٹھتا تو میں یہ جملہ نہ کہتا، اٹھ چکا ہے تو مجھے مایوس نہ کیجئے گا. رجز بیان کرنے میں ہوتا کیا تھا؟ اپنا نام بتانا پڑتا تھا، اپنے باپ کا نام اور فیملی بیک گراؤنڈ، کم سے کم 3 پشتوں کے نام بتانے پڑتے تھے. اب پتہ چلا ایک وجہ یہ بھی تھی جس وجہ سے علی کے دشمن میدان جنگ میں پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے. ارے سامعین گرامی، آپ بہت اوپر کی بات ہم کریں تو کیا، میں کبھی زندگی نے انشاءاللہ موقع دیا، میں جس شہید کا حملہ پڑھتا ہوں میدان کربلا میں، حملہ پڑھنے کی آج تک نوبت نہیں آئی، میں صرف بات کرتا ہوں اور خدا گواہ بات پہ بات تمام ہو جاتی ہے. یہ بات ہی ایسے کرتے تھے. خیبر شکن کی اولاد ہے تو کیا خطیب منبر سنونی کی اولاد نہیں؟ لڑتے اچھا ہے تو بولتے اچھا نہیں. میں آپ کو 6 مصرع سناتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی رجز کے، جو میرے مولا نے 9 لاکھ سے کلام کیا، اور بات تمام ہو جائے گی اگر میں سمجھا سکا. میرے مولا حسین فرماتے ہیں کوفیو شامیو تم حسین سے لڑنے آئے، جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. ارے ایسے فرعون پر تم نے 5 لائنوں کی چھٹی، 6 مصرے پہ مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے. ارے ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. علی گلال نے فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. وسیع بھائی مجھے قیمت لے کے دیجئے، اب میرے قہر سے، میرے بھائیو ہاتھ کھولو اور ہاتھ اٹھاؤ، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا. ارے شامیوں شرم نہیں آتی؟ اور شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. یا علی آئے. سامعین گرامی، اب یہ مضمون جہاں کو چلتا جا رہا ہے. سامعین گرامی یہ ایک رجز جس میں بتانا پڑتا تھا کہ میں کہاں سے ہوں. مولا علی علیہ السلام کی اولاد اس ایک رجز میں جنگ جیت جاتی تھی. ظاہراً دیکھنے میں ایک ننھے سے شہزادے، نام قاسم، امام حسن علیہ السلام کے فرزند، میدان جنگ میں گئے، ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا، گھوڑے سے نیچے اترے، 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھا. اب اطمینان دیکھیے، خدا کی قسم، ایسے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ارے کوفیو، ارے جناب عباس علمدار یا امام حسین علیہ السلام تک نہیں جانا، آپ پہلے اس گھر کے کم سن مجاہدوں کی بات دیکھیے. ارے کوفیو، ارے شامیوں، تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. کوئی بات نہیں، مجھے بڑی توقع تھی کراچی کے مجمع پہ، لیکن کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے. اگلی بات کرتے ہیں. ارے کوفیو، ارے شامیوں،
ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں، قاسم فرماتے ہیں میں حیران ہو رہا ہوں، یہ گنگوں کی اولادیں اب بولتے ہوئے قرآن سے لڑنے آ گئی۔ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، تم یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، لیکن میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ کھولو کانوں کے دریچے، او شامیوں، او میرے چچا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ہمارا مقابلہ دو شعر سنیے۔ میں با خدا وہاں بیٹھ کے بھی قائم ہے، فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں، زندگی رہی تو آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے۔ با خدا نہایت تکلیف میں ہوں، کوئی بھی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کو معاف کیجیے گا۔ ہمارا مقابلہ کرتے ہو شامیوں، ارے کوفیوں، نشانے دراڑے دیوار کعبہ سے اپنے دلوں میں بغض رکھنے والوں، اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے پھینک دو۔ مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، ارے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں۔ کوئی گلہ نہیں جس نے 4 مصرے ضائع کر دیے، گلہ اس بندے سے ہے جس نے 4تھا مصرع سن کے 6ٹھا ضائع کر دینا ہے۔ ارے ہاتھ کھولنے ہیں میرے بھائی، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، مجھے پہچانو سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین۔ ارے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ نعرہ نہ لگائیے گا کہیں باہر سے کوئی سن نہ لے۔ فرمایا مجھے پہچانو، اکیلا شہزادہ، بس نوکری تمام۔ اکیلا شہزادہ 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرما کیا رہا ہے، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، ارے بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، او بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو۔ سامعین میں پھر پنجاب سے آیا ہوں اور آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، میرے خیال سے مجھے یہاں پہ احتیاط سے اردو بولنی چاہیے، میری پتہ نہیں کتنی غلطیاں ابھی تک آپ لوگ پکڑ بھی چکے ہوں گے، لیکن اب میں آپ لوگوں کو امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ اتنی دیر سے جو آپ میرے امتحان لے رہے ہیں، میرے محترم بزرگ سوال کر رہا ہوں طالب علم بن کے اور چھوٹا برخوردار بن کے، کہ جہاں شہزادے نے کہہ دیا بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، پیچھے بات کرنے کی گنجائش کیا بچتی ہے؟ بات ختم ہو گئی نا، تم مر گئے، یہاں بات ختم ہو گئی۔ اب علی علیہ السلام کی اولاد بتائے گی کہ اس سے آگے کلام کیسے۔ وسیع بھائی مجھے بندہ بتائیے یار جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم تو پھر یاد رکھنا، ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے۔ موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے۔ دو مصرے سنیے خدائے سخن میر انیس علیہ الرحمہ کے، اور یہ بھی میر انیس سے میر تقی میر کے بعد جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ خدائے سخن لگوایا، ورنہ کوئی نہ ہوتا۔ یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہی وقت تھا انیس اور غالب کا، وہ دہلی میں ہوتے تھے، یہ لکھنؤ میں ہوتے تھے، لیکن خدائے سخن انیس کو کہا گیا، غالب کو نہیں کہا گیا۔ کیوں نہیں کہا گیا مجھے نہیں پتا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور انیس علیہ الرحمہ کو خدائے سخن کیوں کہا گیا یہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نہ نعرہ لگاتے تو یہ مصرے نہ پڑتا۔
اتنی خوبصورت علی علی کی صدا گونجی ہے تو دو مصرے سنیے. میرے قد سے بڑی بات ہے، باخدا کروڑ علی عباس عسکری بھی میرے بس میں ہو، میں وار کے پھینک دوں. میر انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میرا عقیدہ ہے خورشید فلک، خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. شرما کے نہیں، ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے. اور با خدا یہ بھی میر انیس ہیں. یہاں پہ کون اندازہ لگائے کہ انیس کس لیول کی لٹریچر لکھ گئے ہیں. با خدا اللہ اللہ لوگ تھے. فرما گئے تھے کہ ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. کراچی سر اٹھانا. میر انیس فرما رہے ہیں ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد، ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. بہت شکریہ، پھر قبول کیجیے. کوئی ایک سامعی چاہیے. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد، ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. میر انیس فرماتے ہیں آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جواں مرد. صرف قافیہ دیکھنا. کتنے قافیے ہو گئے؟ 3. اللہ کرے. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد، ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جواں مرد، ہے بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. سامعین بہت شکریہ، مصرع دہرانے کا شکریہ حضور جس نے بھی دہرایا. سامعین خدا را مصرے تک پہنچیے گا، بہت قیمتی بات ہے. اللہ کرے میں استعارہ سمجھا سکوں. ہے بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. خدائے سخن فرماتے شیروں کے جگر آب ہے، شمشان علی سے تھراتا ہے مریخ فلک نام علی سے. اور میرے بہت زیادہ ذویل احترام میرے ادیب دوست قطعاً اس بات کا برا نہ منائیں کہ غالب کوئی چھوٹے آدمی تھے. غالب اردو زبان کے سب سے معروف ترین آدمی اور اردو کے دوسرے سب سے بڑے شاعر ہیں. غالب امام الشعراء ہیں، اور غالب اتنے بڑے معتقد علی تھے کہ مفتی بھوپال نے باقاعدہ طور پہ فتویٰ لگا دیا تھا کہ غالب جہنمی تو تم پہلے ہی تھے، لیکن علی علیہ السلام کی یہ شان بیان کر کے اب تو نے جہنم کنفرم کر لی ہے. کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو ترا. سامعین گرامی جسے نہیں یقین وہ لگوائے ویزا، کٹوائے ٹکٹ اور جائے علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان کے بلاک میں. آج بھی وہ مفتی بھوپال کا خط پڑا ہوا ہے جو اس نے غالب کو لکھا تھا. بلکہ گوگل کر کے دیکھیے کون سی چیز ہے جو گوگل پہ نہیں ہے. وہ خط آج بھی موجود ہے. اب غالب اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے جو جواب نہ دے سکے، وہ غالب ہی نہیں ہو. مفتی صاحبان کو ویسے ہی بڑی جلدی ہوتی ہے جنت جہنم بھیجنے کی. آیت اللہ علامہ علی نقی نقن علیہ رحمہ پر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت تھے. ممبر کے حوالے سے آپ بزرگوں نے یقیناً ان کی زیارتیں کی ہوں گی. علی ڈے کے موقع پہ لاہور کافی آتے رہے، پڑھتے رہے. بزرگ بتاتے ہیں وہ فرما کے تھے جنت جہنم تقسیم کرنا اللہ کا کام تھا، مفتی صاحبان نے اپنے ذمے لے لیا. یہ جنت جہنم اپنی جیب میں اٹھا کے پھر رہے ہیں اور بانٹتے جا رہے ہیں، تو جہنمی ہے اور تو جنتی ہے. سامعین گرامی اس نے غالب کو جہنمی کہہ دیا. اب غالب نے وہ جو جملے کہے غالب بھی آج کہتے تو شاید پکڑے جاتے. مجھے وہ لفظی ممبر سے نہیں کہنے، کچھ باتیں ممبر سے کہی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں کی جا سکتی ہیں. البتہ غالب نے جواب دے دیا. میں کوشش کرتا ہوں جتنا پردہ ڈال کے آپ کو سمجھا سکوں. جو جواب نہ دے سکے وہ پھر مرزا غالب ہی نہیں.
غالب نے کہا تو نے کہا ہے میں جہنمی ہوں کیونکہ میں نے شرک کیا. پہلے شرک کی تعریف بیان کی, پھر غالب فرماتے ہیں میں نے علی علیہ السلام کی ولایت لکھی تو میں جہنمی. اب کچھ نجاستوں کے نام لے کے غالب نے کہا تو ان نجاستوں کے سمندر میں غرق ہے, تجھے ساقی کوثر کی شان کا کیا پتا. اب غالب کا شعر سنیے, اب غالب کا باخدا ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی کرتا تو وہ پکڑا جاتا. وہ محلہ بلی مارا گلی قاسم جان میں, پرانی دہلی چاندنی چوک, جہاں غالب نے زندگی کے آخری 8 سال گزارے, وہ جو گھر تھا وہ گھر غالب کا بالکل مسجد کے ساتھ تھا. غالب حویلی مسجد کے پڑوس میں. میرے بھائیو 1 منٹ کے لیے ذرا اپنے ہاتھ کھولیے گا, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کھل کے میری بات آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کے چہروں میں مسکراہٹ آ سکے. مسجد کے ساتھ غالب کا گھر ہے اور غالب اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. پچھلے سامعین بیٹھے ہیں, یہ چلے گئے ہیں سامعین. بہت شکریہ حضور, یہ ہاتھ سلامت رہے. ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اب وہ اس لیول کا بندہ تھا, وہ مفتی بھوپال کو جواب نہ دے سکے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ارے تو نے کہا میں جہنمی تو پھر ٹھیک ہے میں جہنمی, تیرے کہنے سے جہنم ملتی ہے تو پھر غالب کو بھی قبول ہے. لیکن ایک اعلان میرا بھی ہے, اللہ خیر کرے تو 5 کیمرہ مین ہیں, تکلیف کریں 5 کے 5 کیمرہ پھیر کے مجھے وہ ہاتھ دکھائیں جو اب بلند نہیں ہوتا. اور مولا کی قسم بزرگوں کی مسکراہٹ ہی میرا توشہ آخرت ہے, سامان سفر کیا. جوان کا چہرہ مرجھایا ہوا نظر آ گیا, باخدا تکلیف میں بیٹھا ہوں لیکن چل کے اس کے پاس آؤں گا اور پاس آ کے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کروں گا کہ اسے کیا ہو گیا. اگر وہ والی نجف کے ذکر پہ مسکرا بھی نہیں سکا, یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا. غالب فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں جہنمی تو پھر میں جہنمی. میرا اعلان بھی یاد رکھ, میں دعا مانگ رہا ہوں ایندھن, ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. میرے مولا آپ کو سلامت رہے آپ. ٹھیک ہے حضور, گزارش سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا. اور آپ یقین کیجئے غالب نے مولا امیر علیہ السلام کو کچھ الگ رنگ میں مانا ہے, عزت حسین کی قسم. شعر کس کے مجھے نہیں پتا, شعر بڑا کمال ہے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. مصرع ہے کہ اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا, پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا. سامعین گرامی, اتنی فضیلتوں کے مالک تھے میرے مولا. مکمل مجلس و باخدا میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. خدا کی ذات نے جو انسان کی باڈی بنائی ہے نا, اس میں اس نے اتنی کوالٹیز رکھی ہیں, اتنی, میں خطیب اکبر کی کتاب سے یہ جملے پڑھ رہا ہوں, اتنی کوالٹیز رکھی ہیں کہ اٹلانٹک اوشن ان کے سامنے چھوٹا پڑتا ہے. انسان جس کوالٹی کو چاہے اجاگر کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ بن سکتا ہے. اللہ نے انسان کو اختیارات دی ہیں, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. لیکن اس نے فطرت بنائی ہے, انسان ایک وقت میں ایک کوالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. جب ایک صلاحیت اجاگر ہوگی, ارتقائی مراحل میں آئے گی, دوسری صلاحیتیں دبنا شروع ہو جائیں گی. ایک وقت میں انسان ایک چیز میں ید طولہ رکھ سکتا ہے, ایک وقت میں فطرت ہے, ایک وقت میں انسان ایک چیز میں اوج کمال تک پہنچ سکتا ہے. آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیے گا, کوئی اچھا جج ہے تو وہ اچھا خطیب نہیں, کوئی اچھا خطیب ہے تو وہ اچھا کھلاڑی نہیں, کوئی اچھا کھلاڑی ہے تو وہ اچھا متقی نہیں, کوئی اچھا متقی ہے تو وہ اچھا جنگجو نہیں. بالکل اشارہ دے کے مصائب کے قریب آ رہا ہوں. کوئی اچھا جنگجو ہے سامعین کرامی تو وہ اچھا حکیم نہیں, کوئی اچھا حکیم ہے تو وہ اچھا انجینئر نہیں, کوئی اچھا انجینئر ہے تو وہ اچھا فلاسفر نہیں. ہمیشہ انسان اپنی ایک کوالٹی کو اجاگر کر سکتا ہے. تاریخ آدم و عالم میں واحد ذات ہے میرے مولا علی کی ذات, جن کی ایک ذات میں ایک وقت میں خدا نے تمام کوالٹیز کو لا کے اکٹھا کر دیا.
انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیل سے آپ کو یہ مضمون سنائیں گے. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں تاریخ مولا علی کے عاشقوں نے نہیں لکھی, یہ لبرل تاریخ بھی نہیں ہے, یہ ٹپیکل علی علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ علی علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. بدترین دشمن علی نے بھی لکھا کہ ایک وقت میں علی تمام چیزوں میں ید طولہ رکھتے تھے. وہ محراب میں تھے تو ان سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا, وہ منبر پہ تھے تو ان سے بڑا کوئی جج نہیں تھا, وہ کلام کرتے تھے تو ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا, ان کے در پہ کوئی آتا تھا تو ان سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن. بلکہ شیعہ گھروں کو چھوڑیے, بات لمبی ہو رہی ہے تو میں 1 منٹ زیادہ لیتا ہوں اور اس بات کو کسی کنارے لگا کر اپنے مصائب کی طرف آتا ہوں. اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, ان کی اولاد میں ہیں عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے سورہ دہر کی اس آیت کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا کو لے کے چلے. انہوں نے لکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر میری مخدومہ نے منت کے روزے رکھے. پہلے دن وقت افطار دروازے پہ دق الباب ہوئی, پنجدن پاک دسترخوان پہ بیٹھے تھے. میرے مولا علی نے فرمایا بہن فضا ذرا پتہ کیجئے در پہ کون آیا. میری مخدومہ گئیں اور واپس آ کے فرمایا یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. میرے مولا سمجھ گئے, فرمایا ہم پنجدن پاک کی 5 روٹیاں دے دو. دوسرے دن پھر دق الباب ہوئی, بہن فضا پتہ کیجئے, پھر وہی آواز ہے, پھر 5 روٹیاں. تیسرے دن پھر 5 روٹیاں. علی عباس عسکری شیعہ گھر کا بچہ نہیں کہہ رہا, اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھ رہے ہیں کہ پوری 3 شاموں تک میرے مولا علی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے سوالی نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. آپ پلیز اس چیز پہ ریسرچ کر کے دیکھیے گا. مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں جتنی کنٹروورشل باتیں ہیں میرے مولا علی علیہ السلام کو لے کر وہ خلافت علی پہ ہو سکتی ہیں. کسی نے پہلا خلیفہ مانا, یہ کسی نے چوتھا مانا, جو جہاں مانتا ہے اسے وہاں پہ نصیب ہو. میں کسی کو ٹھیک کرنے نہیں آیا, لیکن یہ کنٹروورشل باتیں خلافت علی پہ ہو سکتی ہیں, علم علی پہ نہیں ہو سکتی. علی علیہ السلام کا دشمن بھی علی علیہ السلام کے علم کا قائل تھا. سامعین گرامی ہوتا کیا ہے, سیشن کورٹ سزا سناتی ہے, آپ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کرتے ہیں. ہائی کورٹ کا جسٹس آپ کو سزا سناتا ہے, آپ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس آپ کو سزا سناتے ہیں, آپ جا کے صدر مملکت کے ہاں اپیل کرتے ہیں. وہ سنے تو ٹھیک, نہ سنے تو ان کا اپنا اختیار ہے. البتہ چیز یہی مشہور ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یا جج کے فیصلے کو کہیں اپیل نہیں کیا جا سکتا. یہی کام میرے مولا علی کا تھا. مجھے عزت حسین کی قسم نہیں دیکھا کہیں چشم انسانیت نے کہ علی اتنے بڑے جج تھے کہ ان کے فیصلے کو کبھی کسی نے کہیں آگے اپیل کیا ہو. دوسروں کے فیصلے آتے رہے علی کے پاس کہ یا علی آپ فیصلہ کریں. علی علیہ السلام کا فیصلہ آگے کسی کے پاس نہیں گیا. جو فیصلہ میرے عادل امام تھے, اپنوں کے لیے بھی وہی کرتے تھے, بیگانوں کے لیے بھی وہی کرتے تھے. سامعین گرامی, یہ کائنات خدا نے کوئی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بنائی. بادل برستے ہیں تو سب کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں, دریا بہتے ہیں تو سبھی پانی پیتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں تو سبھی کے جسم سکون پاتے ہیں, پھل سبزیاں اگتی ہیں تو سبھی کے زبانیں ان سے لطف اندوز ہوتی ہیں. میرے مولا کا یہی پالیسی رہی کہ جو آپ کتاب کا نام ہے الحسین لکھنؤ سے چھپی ہے. اب اس کے رائٹر لکھتے ہیں کہ میرے مولا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرمائے اور ایک وقت میں جج بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے جج میں اور خطیب ہونے میں. وہ بیان کی روانی چاہتی ہے خطابت, اور جو جج ہوتا ہے وہ ٹھہراؤ مانگتا ہے. لیکن علی علیہ السلام ایک وقت میں جج بھی تھے اور خطیب بھی تھے. زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن علی کی صلاحیتیں ایک وقت میں دونوں ہو جا کرتی ہیں. علی ایک وقت میں سب سے بڑے متقی بھی تھے اور سب سے بڑے جنگجو بھی تھے. علی علیہ السلام مسند پہ تشریف فرمائے. میں آپ کو مولا کا فیصلہ بتا رہا ہوں کہ جج کتنے بڑے تھے. پاس اپنا شیعہ آ گئے اور اپنے شیعہ نے آ کے علی سے کہا یا علی میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں. کتاب والے نے لکھا کہ اس کی پیشانی پر میرے مولا علی نے قطرات انفعال دیکھے. بہت بڑے گناہ کے بعد جو پسینہ آتا ہے, کوئی بڑا گناہ کر کے آیا تھا. علی علیہ السلام کے سامنے آئے, یا علی بڑا گناہ کر کے آئے ہوں. علی فرماتے ہیں مجھے کیوں بتاتا ہے؟ اس نے کہا یا علی آپ کے پاس اس لیے آئے ہوں کیونکہ قیامت کے روز بھی تو سزا آپ نہیں دینی ہے. وہاں پوری خدائی ہوگی, وہاں میری بےزتی ہو جائے گی. مولا یہاں پہ ہی کریں جو بھی کرنا ہے, میں تو وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا بندہ خدا تم نے جو گناہ کیا اس کی سزائیں
سزا ایک ہے، طریقے تین ہے، سزا موت ہے۔ طریقے تین ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ تجھے تلوار سے ماروں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھ پہ دیوار گراؤں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھے آگ لگاؤں۔ سامعین گرامی، میں ممبر توڑنے نہیں آیا، میں لڑ کے داد لینے نہیں آیا، میں جملہ آپ کو کہہ کے آپ کے چہرے دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ قدیمی شیعہ سنی عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سزا ایک ہے، طریقے تین ہے، تلوار چلاؤں، دیوار گراؤں یا آگ لگا کے ماروں۔ تھا گناہ گار، لیکن اس کا یقین دیکھیے گا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی جیسے چاہیں مجھے ماریں، بھلے مجھ پہ دیوار گرائیں، بھلے مجھے آگ لگائیں، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ مجھے اپنی تلوار سے نہ ماریے گا۔ علی نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا ہوں گناہ گار، لیکن یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ 2 منٹ کی بقایا نوکری۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، کل ظہر کی نماز کے بعد نائے اور جف کے درمیان جو چٹکل میدان ہے وہاں تم خود آ جانا، ہم تمہیں موت کی سزا دیں گے۔ سامعین گرامی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مقداد، ابو ذر، کنبر، سلمان، آس پاس کی بستیوں میں اعلان کروا دو کل علی اپنے ہی ایک چاہنے والے کو موت کی سزا دے رہے ہیں۔ کہنے کو بات تھی، خبر خوشبو بن کے پھیل گئی۔ تماشائی زیادہ ہوتے ہیں یہ تو میں تو ممبر پہ گزارش کرتا ہوں، یہ پاکستان ہے، تماشائی ہر جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ممبر پہ کہتا ہوں اگر نہیں یقین آتا تو پاکستان میں نگاہ دوڑا کے دیکھیے گا، 2 وابڈا کے ملازم کھمبے پہ چڑھ کے وائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، 300 انہیں نیچے سے ایسے ہی دیکھنے والا ہوتا ہے، بھئی یہ کیا کر رہے ہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر جی خدا کی پوری خدائی اس میدان میں اکٹھی ہو گئی، 100 گٹھی میرے مولا نے سرکنڈے کی منگوائی، جسے کانا بولا جاتا ہے دیسی اردو میں، یہ پنجابی میں پتلا بانس جسے آگ لگنے میں دیر ہی نہیں لگتی، میرے مولا نے رکھوائی۔ مخلوق جماعت، تماشائیوں کا رش ہے، وہاں سے وہ بھی آ گیا جیسے موت کی سزا سنانی تھی۔ آپ غور کریں نہ کریں لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں، یہی تو دور حکومت تھا میرے مولا علی کا، جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے، خود چل کے آ جاتے تھے۔ اب وہ آیا، اس نے میرے مولا کو سلام کیا، سرکار نے اس کے ہاتھ میں آگ لگانے کا آلہ دیا اور اسے کہا کہ وہ میں نے سیٹنگ سے 100 گٹھی سرکنڈے کی جوڑ دی ہے، جا کے اس میں بیٹھ، آگ جلا اور جلنے کی تیاری کرو اور جل۔ اس نے امیر المومنین کے ہاتھ سے وہ آگ لگانے کا آلہ مشعل جو بھی تھی وہ لیا اور جا کے اس دیواری کے اندر جا کے بیٹھا اور اس نے جا کر آگ لگائی۔ اب سرکنڈے کو آگ لگتے ہوئے دیری کتنی لگتی ہے حسن؟ آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرائے اور جس نے منظر دیکھا اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ الامان الحفیظ الامان الحفیظ اب یہاں یقین بولے گا، بندہ نہیں بولے گا، عقیدہ بولے۔ الامان الحفیظ آگ ٹھنڈی ہوتی 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 ہوئی نہ ٹھنڈی، کراچی والوں لوگ ہکا بکا رہ گئے، اس بندے کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی۔ مجمع ایک منٹ نعرے میں خود لگاتا ہوں، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے اور مجمع چیر کے بندہ باہر آیا، اس نے علی کے سامنے ایسے ہی بڑے موڈ میں آ کے کہا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ بلایا ہمیں خود، سزا اسے خود دی۔ یا علی وہ تو جلا ہی نہیں، جلال کے عالم میں اٹھے سیدہ کے شوہر اور اس کے چہرے پہ تماچا مار کے فرماتے ہیں بدبخت تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا اسے سزا دینا، آگے میرے شیعہ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے۔ راضی رہیے گا، میرے مولا آپ کو سلام علیکم۔ اتنی فضیلتوں کے مالک علی صحرا میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے صحرا تو کتنا تنہا ہے، ایک بار علی کے سینے میں جھانک کے دیکھ، علی خود اندر سے کتنا ویران ہو چکا ہے۔ سامعین گرامی، میرا یقین ہے خون رونے والے امام آپ ہی کے بیچ میں کہیں تشریف فرما ہے۔ میرا یقین ہے کہ جنت البقیع سے
میری مخدومہ ماؤں بہنوں میں اپنا پرسہ قبول کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں یقیناً۔ سامعین گرامی آپ المیہ دیکھیے، ابھی زمانہ کہتا ہے کہ یہ قوم اور روتی کیوں ہے؟ جو شہزادی نہ ہوتی تو دنیا میں کہیں روشنی نہ ہوتی۔ آج اس شہزادی کی قبر پہ کوئی دیا روشن کرنے والا بھی نہیں۔ باخدا دکھ ہوتا ہے، 40 سال تک انسانیت سکھائی میرے آقا نے، 23 برس تک اللہ رسول اور دین سکھایا۔ لا الہ الا اللہ پڑھوانے سے پہلے انہیں انسانیت کا درس دیا کہ پہلے انسان بنو، اور زندہ بیٹیوں جیسی رحمت کو دفن کرنے والے درندوں کو انسان بنایا، اور بیٹیاں دفن کرنے والے درندوں کو اس لیے انسان بنایا تھا کہ کل ان کی اپنی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں۔ سامعین گرامی، یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے نا، اس چیز کا خطرہ 1400 سال پہلے میرے مولا علی کو تھا۔ علامہ ناصر شہید میرے مالک درجات بلند فرمائیں، جوار ائمہ میں اعلیٰ مقام نصیب ہوں، لاہور مجلس پڑھ رہے تھے، میں چھوٹا سا تھا، مجلس سننے گیا، میں بیچ میں بیٹھ کے سن رہا تھا، شہید یہ جملے پڑھ رہے تھے کہ میرے مولا نے سیدہ کو دفن کر کے 40 قبریں بنائیں، اور پھر 40 کے نشان بعد میں مٹائے، لیکن 40 قبریں بنائیں۔ اب بیچ میں سے ایک سید بزرگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو اور باخدا مجلس ختم ہو گئی، قیامت بن گئی، کوہرام مچ گیا، اب اس سے آگے شہید کو پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ سید بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا، ناصر عباس مجھے صرف اتنا بتائیے کہ علی علیہ السلام نے 40 قبریں کیوں بنائیں؟ یہ 40 قبریں بنانے کا اتنے درد میں رویا تو جملہ قبول کیجئے، باخدا قیامت بن گئی، میں مجلس کے بیچ میں بیٹھا تھا، یہ 40 قبریں بنانے کا فلسفہ کیا تھا؟ شہید منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں امیر المومنین کو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر کے حوالے سے مدینے میں وہی ڈر تھا جو ڈر حسین کو 10 محرم اصغر کی قبر کا تھا۔ اللہ اللہ، ہائے وہ پیغمبر جو چاہتے تھے کہ میری بیٹی ہمیشہ مسکراتی رہے۔ سامعین گرامی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں مخدومہ کے حوالے سے ماں اور بیٹے کا ایک رشتہ پڑھتا ہوں، پھر یہ ساری غربت پڑھتا ہوں اور آپ سے سلام۔ 2 منٹ بس اپنی توجہ ہمتاً میری طرف رکھیے گا۔ پہلے 2 مصرع سن لیجئے تاکہ آپ کو مصائب کا عنوان پتہ چل جائے۔ میں جلدی سے گزر ہوں لیکن ہے یہ بھی قیامت، اگر سمجھا سکا تو رات بستر پہ رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ میاں علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، شرما کے نہ رونا، مولا کا واسطہ، میاں علی میرا حسن دے۔ باخدا ہم شرمندہ ہیں اپنی مخدومہ سے، باخدا ہم کہتے ہیں ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے، باخدا ہم شرمندہ ہیں، میری مخدومہ کا روزہ گرا دیا گیا ہے۔ بی بی ہم شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے، بی بی یہ آنسو ہیں ہمارے، انہیں اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت بخشیے گا۔ سامعین گرامی، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا، کوئی صحن ایسا نہیں جس صحن سے جنازے نہیں اٹھے۔ مجھے بتائیے جب یہ موت فوت ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ خدا نہ کرے ایک میت ہو اور ایک ہی اس کا وارث ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ میت کے ساتھ بیٹھ کے ڈھیر روئے گا، ڈھیر روئے گا، ڈھیر روئے گا، لیکن بہت رونے کے بعد وہ چپ کر جائے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہوں گی، ایک تو اسے حوصلہ آ جائے گا، اس کے اندر کا دکھ اس کے آنسوؤں کی صورت میں نکل جائے گا، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرا اس کے رونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اسے کام ڈھیر ہوں گے، غسل، کفن، تدفین، جنازہ، اعلان جنازہ، اطلاع دینا، اور وہ جتنا بھی چپ کر جائے، اچانک ناگہا اگر کوئی اس اکیلے کا سگا میت پر آ جائے نا، اس کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو جائے گا۔
اور وہ دوبارہ اپنے سگے کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں وہ بندہ اب سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ رعایت ہو نہیں سکتی. کام کیا کیا ہوتے ہیں؟ غسل، کفن، تدفین، جنازہ، اعلان جنازہ. رکھیے سر پہ قرآن اور علی عباس عسکری مہمان ہیں، مجھے بتائیے کہ رات کی تاریکی میں اکیلے میرے مولا علی کیا کریں؟ قبلہ جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا، اچانک میرے دروازے پہ دکل. یہ آنکھیں سلامت رہے جو اتنے درد سے رو رہی ہیں، یہ آنکھیں سلامت رہے با خدا، بڑے درد سے آنسو بہ رہے ہیں. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا، میں مصلی عبادت پہ تھا، میرے دروازے پہ دکل باب ہوئی. میں حیران تھا رات کے اس وقت میرے دروازے پہ کون آ گیا. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مر جاتا، مجھے موت آ جاتی، میں دروازہ کھول کے وہ منظر نہ دیکھتا. مدینے کی زمین میں زنجر آیا، میں چلتے چلتے دروازے پہ گیا، میں نے جا کے دروازہ کھولا، عجیب منظر تھا. گریبان چاک حسنین سر میں مٹی ڈال کے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. سلمان فرماتے ہیں میری چیخ نکلی، میں نے ہاتھ مان کے کہا شہزادو آدھی رات کا وقت ہے اور یہ اپنی حالت کیا ہو گئی. سلمان فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی، میں سوال نہ کرتا پھر جواب نہ سنتا. میں نے کہا آدھی رات کے وقت یہ حلیہ خیر تو ہے، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں بڑا شہزادہ امن تو خاموش رہا. نواب کربلا نے منہ پہ ماتم کر کے کہا چچا سلمان لوگوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا. سینہ پیارا نہ کرنا، خدارا سینہ بندہ پیارا کر کے نہ بیٹھے. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، ہاں قبر میں یاد آئے میری مخدومہ کی بارگاہ میں گریہ پیش کیا جا رہا تھا اور میں نے بھی آنسو بہائے تھے، میں نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا. چچا سلمان آپ کو بابا علی نے بلایا ہے، چچا سلمان چلیے ہمارے ساتھ. سامعین گرامی خود جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں نے دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھامی اور میں اپنے گھر سے علی علیہ السلام کے گھر کی جانب چلا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، وہ اکیلا وارث جتنا بھی روئے نا بالآخر اسے صبر آ جاتا ہے. اور جتنا بھی صبر آ جائے اگر اس کا کوئی سگا اسے اچانک نظر آئے نا اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. سلمان فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھام کے میں علی بادشاہ کے گھر والی گلی میں داخل ہوا. میں نے دیکھا گھر کے باہر گلی میں زمین پہ بیٹھ کے علی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بالکل خاموش کسی گہرے دکھ میں مبتلا تھے. اچانک مجھے آتا دیکھا، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، دوڑے، روتے روتے میرے قریب آئے اور روتے روتے میرے قریب آ کے علی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا سلمان دو باتیں بتانی ہیں. سلمان پہلی بات تو یہ بتانی ہے مدینے والوں نے میری فاطمہ کو قتل کر دیا. سلمان دوسری بات میں نے تجھ سے پوچھنی ہے، مولا حکم کرے. سلمان تجھے تکلیف تو نہیں دینی تھی لیکن سلمان تجھے میں نے بلایا اس لیے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا. میں نہیں مانتا وہ بندہ شیعہ جو ہائے تک کی تکلیف نہیں کر سکتا. مولا حکم کرے. سلمان مجھے صرف اتنا بتا تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ مولا یاد ہے. سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے؟ مولا یاد ہے. سلمان رسول اکرم کے گھر سے فاطمہ کی ناکہ کی مہار تھام کے میرے دروازے تک تم لائے تھے نا؟ مولا میں لایا تھا، مجھے یاد ہے. سلمان مجھے پھر بتا، سامعین تیاری کیجئے جملہ قیامت آمیز ہے. سلمان مجھے پھر بتا رسول اکرم کے دروازے سے فاطمہ کی بارات میرے در تک تم لائے تھے نا؟ مولا میں لایا تھا. حکم کرے. منہ پہ ماتم کر کے علی نے فرمایا سلمان علی اکیلا رہ گیا، اب میرا رہا کوئی نہیں. میں مانگتا صرف اتنا ہوں کل جس کی بارات میرے ساتھ لایا تھا آج میرے ساتھ مل کے اس کا جنازہ اٹھا. سلمان بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا. سلمان میرا حسن چھوٹا ہے، میرا حسین چھوٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جملہ سامعین، آخری ایک جملہ. میرے مولا آپ کا یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے مولا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں سامعین قائم و دائم رکھے، ہمیشہ آباد و شاد رہیں. بہت خوبصورت گریہ ہو گئے. ایک جملہ اور سنیے، سکت ہی نہیں ہے کہ میں اور پڑھ سکوں. سلمان میرے ساتھ مل کے نا آج اسی کا جنازہ اٹھا کل جس کی بارات میرے دروازے تک لایا. سارا مضمون سامعین گرامی میں نے چھوڑ دیا، بس ماں اور بیٹے کے رشتے پہ ایک جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے رات کی تاریکی میں میری مخدومہ کو قبر میں اتارا. با خدا ایران کے ایک مجتہد ہیں جن کا نام ہے آقا وحید خراسانی، فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں علی علیہ السلام نے دختر رسول کو دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے.
مدینے والوں سے باخدا، علی سے بڑا کرار کون، علی سے بڑا بہادر کون؟ لیکن کیا کرتے، یہ تو وصیت تھی، 16 وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تو وصیت تھی، یا علی جنہوں نے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ کا آخری وقت تھا اور بستر پہ تشریف فرما تھی، میرے مولا قریب آئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاطمہ۔ میری بیوی نے آنکھیں نہیں کھولی، میرے مولا نے دوسری بار فرمایا فاطمہ۔ میری مخدومہ صلوات اللہ علیہ نے آنکھیں نہیں، پھر میرے امام نے بیوی کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، فرمایا فاطمہ میں علی ابن ابی طالب تم سے مخاطب ہوں۔ اب میری مخدومہ کی آنکھیں کھلیں، یا علی اچھا ہو گیا آپ آ گئے، یا علی میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، یا علی میں نے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ سامعین، باخدا 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 میرے سانس رک جاتے میں یہ جملہ نہ کہتا، کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو سن کے سمجھ کے ہائے نہ کرے، میں کہتا ہوں قیامت آمیز جملہ ہے۔ فاطمہ حکم کریں۔ میری مخدومہ نے فرمایا یا علی چند وصیتیں ہیں، میں 16 وصیتیں نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو ایک وصیت سنا رہا ہوں، آپ نے سب نے سنی ہے لیکن شاید تفصیل سے آپ کو یہ نوکر سنا رہا ہے، یہ جس نے بھی سنی ہے وہ اپنے گریے کے لیے ایک بار ہائے بھی کر دے گا تو سامان آخرت میرا ہو جائے گا۔ یا علی میری پہلی وصیت ہے، جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، وہ میری قبر پہ نہ آئے، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا یا بنانا ایسے کہ ان سے چھپا دینا۔ اب یہاں علی علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا فاطمہ مجھے صرف اتنا بتائیے، آپ کے بابا پر لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میرے آقا نے معاف کر دیا، لوگوں نے پتھر مارے، میرے آقا نے معاف کر دیا، لوگوں نے لہو لہان کیا، میرے آقا نے معاف کر دیا۔ فاطمہ ایک باغ نہیں ملا، آپ اتنی دکھی ہو گئی کہ آپ نے کہا میرے جنازے پہ بھی نہ آئے۔ اب مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، سامعین گرامی قیامت آمیز جملہ ہے، بستر مرگ پہ بستر شہادت پہ میری مخدومہ کی چیخ نکلی، رو کے فرماتی ہے یا علی میں باغ کی وجہ سے قتل نہیں رو رہی، یا علی مجھے ان لوگوں پہ دکھ بڑا ہے۔ فاطمہ کیا دکھ ہے؟ یا علی میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے جب دروازے پہ لوگ آئے تو میرا حسن دیکھ رہا تھا، حسن کے سامنے ایک شخص نے اتنے زور سے مجھے تماچا مارا ہے، یا علی میرا رخسار پھٹ گیا، یا علی مجھے پتا تھا میں چلی جاؤں گی، میں 70 دن اپنے حسن سے منہ چھپاتی رہی ہوں، اور یا علی میں اپنے حسین سے اپنا رخسار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یا علی میں اپنے حسن و حسین سے، یا علی میں چہرے کے نشان چھپاتی رہی۔ چھوڑوں ممبر سامعین گرامی، میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا، اللہ اکبر، جوانی نصیب ہو میرا بھائی، ان آنکھوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائے۔ ممبر چھوڑوں، میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد بھائی جان علی گھر میں تشریف لائے، اگلا دن گزر گیا، اگلی آدھی رات کا باخدا مجلسیں ختم ہو گئی ان جملوں پہ، میں مظلوم کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے لوگوں کو دیواروں میں سر مارتے دیکھا ہے پنجاب میں ان جملوں پہ، اللہ کرے میں سمجھا سکوں تا عمر رونے کے لیے۔ سامنے کہو میرے شیعہ سنی بھائیو، یہ ایک جملہ کافی ہے، یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ حسنین ایسے نہیں روتے تھے، میرے امام حسین رو رو کے ایسے اپنے نانا سے نہیں مخاطب ہوتے تھے، نانا آپ جو کہتے تھے کہ مدینہ میرا ہے، نانا مجھے صرف اتنا جواب دیں آپ کے مدینے میں پھر میری ماں زخمی کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، سینہ پیارے میں کرنا، میں ممبر سے ہونا، اور جھولیاں پھیلا کے مانگو جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، آنسو آ جائے تو مانگ لینا، اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو، یہ میرا گربان حاضر ہے، لیکن مانگنا خلوص نیت سے، ان کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اگلا دن گزر گیا، اگلی آدھی رات کا وقت آیا، جب اگلی آدھی رات کا وقت آیا تو تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، اب یہاں تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کا ارادہ کیا، اللہ اکبر علی علیہ السلام نے ابھی نہیں کہا، یا برابر کے کمرے سے حبش کی ملکہ جناب فضہ ملکہ زنجبار کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئیں۔ علی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے بلند آواز میں فرمایا بہن فضہ خیریت تو ہے؟ اچانک آدھی رات کے وقت کیوں رو رہی ہیں؟ پھر کہہ رہا ہوں سر نیچے کر لے وہ بندہ جو ماتم یہ ہے نہیں کر سکتا۔ بہن فضہ ایسے اچانک رونے کی وجہ کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے یا علی آپ کو غربت کا واسطہ ذرا چراغ تو ادھر لائے، قبلہ میرے مولا چراغ لے کر قریب گئے، بہن فضہ اب بتائیے کیوں رو رہی ہیں؟ حبش کی ملکہ نے سر جھکا کے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی، یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، یا علی یہ آسمان گر کیوں نہیں جاتا، اور بہن فضہ ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا، ارے یا علی آج ایک پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں سے بغیر، یا علی وہ دیکھے سامنے مٹی پہ آپ کی زینب سو رہی ہے، یا علی وہ سامنے مٹی پہ آپ کی کلثوم
آپ کا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا، یا علی مجھے حسین نظر نہیں آتا، یا علی جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، جسے آتا ماتم وہ سر پہ ماتم کرے۔ علی کی دکھی بیٹیوں کی سنت ہے، یہ علی کی بیٹیوں کی حسرت ہے جن کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، جو حاضر بیٹھے سر پہ ماتم کا پرسہ پیش کرے میں ممبر چھوڑ لوں۔ یا علی مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا۔ امیر ممکنات نے چراغ اٹھایا، تمام گھر میں دیکھا، نواب کربلا نہیں ملے، چلتے چلتے گھر سے باہر آ گئے، تمام مدینے میں دیکھا، جب حسین نہیں ملے کہ بنا روایت کے فکرے ہیں، میرے مولا روتے روتے جنت البقیع میں تشریف لے آئے۔ منظر دیکھ کے علی جیسے کرار کی چیخیں نکلی۔ منظر کیا تھا؟ چند سال کا حسین اور ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے سویا ہوا ہے، رو کے فرما رہے تھے اماں گھر آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی ہے، اماں تیرے حسین کو نیند نہیں آتی۔ دکھی بیٹی علی کی، آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول